صلاۃ والسلام کی شہادت سے متعلق ایک روایت سب کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے کہ گویا آپ کی ایک بیوی نے جس کا نام جعدہ بنت اشعث تھا، اس نے زہر دیا، شام سے زہر آیا تھا اور اس زہر کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ ادھورا واقعہ ہے۔ جس طرح تاریخ شہادت کے بارے میں آپ نے شاید آج پہلی بار سنا ہو کہ 10 سال کا فرق ہے، کوئی کہتا ہے کہ 49 میں ہوئی شہادت، کوئی کہتا ہے 50 میں، کوئی کہتا ہے 51 میں، کوئی کہتا ہے 52 میں، کوئی کہتا ہے 58 میں۔ خود تاریخوں میں انہی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تاریخوں میں کوئی کہتا ہے کہ زہر امام حسن کو براہ راست یزید نے دیا تھا باپ کے حکم سے، حوالے مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ زہر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران ایک شخص مامور کیا گیا تھا جو اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کے چل رہا تھا، اس چھڑی کی نیچے جو نوک تھی وہ نوک زہر آلود تھی، اور اس نے چلتے چلتے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے قدم مبارک پر اوپر سے چھڑی رکھ کر اس طرح دبایا کہ زہر سے متاثر ہو جائے۔ تیسری روایت سن جائیے، تیسری روایت انہی کی کتابوں میں کہ امام حسن علیہ السلام موصل تشریف لے گئے تھے، موصل میں ایک شخص آیا نابینا بن کر، سائل کی شکل میں، سوالی بھکاری کی شکل میں، اور اس سائل نے اس کے ہاتھ میں بھی اسی طرح سے چھڑی تھی اور چھڑی کی نیچے کی نوک زہر آلود تھی۔ امام کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد آپ کے قدم مبارک پر اوپر سے چھڑی رکھ کر اس طرح دبایا کہ زخمی ہو گیا آپ کا قدم اور زہر آلود ہو گیا۔ سن سکیں گے آپ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ سب کتاب مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ عرض کرو۔ چوتھی روایت کی مشہور روایت، اب آپ اندازہ فرمائیں، اب ایک مورخ نے وہ روایت لکھی ہے، اس کے بعد کہہ دیا یہ ممکن نہیں ہے، دوسرے نے وہ روایت لکھی اور کہا یہ ممکن نہیں ہے یا خلاف مشہور ہے، تیسرے نے کوئی روایت لکھی۔ اب میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کے تذکروں میں آپ سنتے ہیں کہ امام حسین مکہ چھوڑنے پہ کیوں مجبور ہوئے تھے حج سے صرف ایک دن پہلے؟ اس لیے کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے گئے تھے کہ اگر ممکن ہو تو طواف کے دوران بھی آقا کو شہید کر دیں۔ بیٹے کے ذہن میں یہ منصوبہ باپ کے کردار سے آیا تھا جس نے امام حسن کے لیے بھی طواف کے دوران بھی قاتل بھیجے تھے۔ اور اسی لیے یاد رکھیے کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک پر زہر کا اثر اچھی طرح سے ہوا، اور وہ بھی تاریخوں میں ہے، بعض مستند تاریخوں میں، 1-2 دن کا قصہ نہیں ہے، 40 دن تک آپ کرب و الم سے مبتلا رہے۔ 40 دنوں تک آپ کے سامنے تشت رکھا جاتا تھا، اور جب آپ اس تشت میں تھوکتے تھے تو اس میں خون کے ٹکڑے نکلتے تھے۔ 1-2 دن نہیں، 1-2 وقت نہیں، 40 دنوں تک، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک بالکل زرد ہو گیا۔ اور جب ایک دن آقا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا بھیا یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا مجھے 1-2 بار نہیں، کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، اس مرتبہ جو زہر دیا گیا بس اس نے کام تمام کر دیا۔ اور یہ تمام روایتیں ایک طرف، اور پھر یہ بیان کہ مجھے 1-2 بار نہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، مگر اس مرتبہ جو زہر دیا گیا ہے اس نے میرا کام تمام کر دیا۔ بھیا امام حسن کی روح مبارک کو دیکھ کر، اس کلام کو سن کر امام نے فرمایا کون ہے مجھے بتائیں گے نہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا بھیا حسین کیا کرنا چاہتے ہو، اس سے انتقام لوگے؟ نہیں، یہ معاملہ چھوڑ دو، یہ معاملہ چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، تم میری فکر میں ہو اے میرے حسین، تمہارے اوپر جو دن پڑے گا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کائنات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا حسین علیہ السلام اشک بار ہیں، امام حسن علیہ السلام وصیتیں فرما رہے ہیں، وصیتیں فرما، جناب محمد حنفیہ کو بلایا، ان سے وصیتیں فرمائی امام حسین کے حق میں، امام حسین سے باقی تمام بھائیوں اور تمام کنبے کے لیے وصیتیں فرمائیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام سے وصیتیں فرما رہے تھے اس میں خصوصیت سے کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔
اگر ممکن ہو تو مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن بھیا اگر دفن کر کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو خدا را ایک قطرہ خون کا بھی میرے سلسلے میں زمین پر نہ گرنے پائے، ایسا کرنا کہ پھر مجھے بقیع میں لے جا کے میری دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور یہ سچائی ہے، یہ تاریخ کی سچائی ہے عزیزان گرامی۔ وہ حسن مجتبیٰ جس نے زندگی میں باطل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکا، اور جس نے اپنی وصیت میں یہ کہا کہ میرے سلسلے میں کوئی ایک قطرہ لہو کا نہ بہنے پائے، جب ان کا جنازہ لے کے چلے ہیں تو مروان ابن حکم اور بنو امیہ کے بہت سے افراد نے اس طرح تیر بارانی کی کہ آقا کا جنازہ بھی زخمی ہوا اور آپ کا کفن مبارک لہو لہان ہو گیا۔ آقا کا جسم مبارک بعد شہادت بھی آپ کا جسم مبارک زخمی ہوا، کفن لہو لہان ہو گیا۔ آقا حسین صبر کر رہے ہیں، آقا حسین صبر کر رہے ہیں۔ یقیناً میرا دل یہ کہتا ہے اس وقت بھی آقا حسین سے روح حسن متوجہ ہوگی، کہہ رہے ہوگے بھیا حسین یہ نہ دیکھو کہ میرے جنازے پہ تیر برس رہے ہیں، میرا جسم زخمی ہو رہا ہے، تم بس یہ یاد رکھو کہ ایک دن وہ آئے گا جب تمہارے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، مجھ سے زیادہ بڑی مصیبت تمہارے اوپر پڑنے والی ہے، بھیا حسین صبر کرو، صبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود ہمیں صراط مستقیم ولایت پر گامزن رکھ۔ پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کو عام کر دے، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم وہ خدمت کر سکیں کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہے جو امام کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ پروردگار اپنے امام آخر کو اذن ظہور عطا فرما۔